نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ سورۃ الحج کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عاجزی اختیار کرنے والوں کی صفات بیان فرمائی اور پھر بڑے جانور کی قربانی کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، بس اس کے ذریعے تم اللہ رب العزت کا نام بلند کرو اور جانور کی قربانی دو، اور 3 ٹانگوں پر جب کھڑا ہو جائے تو اس کو نحر کرو۔ ذبح اسی کو کہا جاتا ہے کہ جانور کو لٹایا جائے، لٹانے کے بعد اس کے اوپر چھری چلائی جائے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم نہیں، اس کا نحر کرنے کا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے تم بھی گوشت کھاؤ اور جو محتاج ہے ان کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتے ان کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، تو اس میں روزی رزق کے اندر برکت ہوگی اور اس کے اندر تمام کا ایک طرح سے حق بھی آ جاتا ہے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو قربانی کرتے ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت، اس کا خون اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے والی چیز ہے تو تمہارے دلوں کی تقوی ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔ کیا اس کے اندر کچھ دکھلاوا تو نہیں آ گیا؟ کیا خالص نیت اللہ رب العزت کی ہے یا اس کے اندر ذرا کچھ دکھلاوا بھی آ چکا ہے؟ تو تمہارا جتنا بھی تقوی ہوگا اتنی ہی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں بہترین ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل کا اس کے اندر دکھلاوا ہی زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ راتوں کو دن کو نکال کر جانور اپنا بڑا جانور دکھاتے ہیں اور تلاش کر کے ایسا جانور لاتے ہیں کہ دکھلاوا ہو اور لوگ یہ کہیں کہ اس فلاں نے تو بڑا ہی جانور قربان کیا، لاکھوں کا جانور تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ تو اللہ رب العزت کو ایسی چیزیں پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کو تو تمہارا تقوی جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کیا جائے، جتنا ہو اچھا کیا جائے، خالص اللہ رب العزت کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اور قربانی کے جانور کے لیے بہترین حکم یہی ہے کہ اس جانور کو کچھ دن پہلے سے خرید لیا جائے، اپنے گھر کے اندر پالے، بچے بھی دیکھیں، پھر اس کے اوپر جو چھری چلائی جاتی ہے تھوڑا سا غم تکلیف ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا پلا ہوا، پھر ہم اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اور صرف آخری دن لانا اور رات کو لا کر صبح ذبح کر لینا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن بہتر قربانی یہی ہے کہ جانور کو پہلے لایا جائے اور پہلے لا کر اپنے گھر کے اندر کچھ پالا جائے، اس کے بعد اس کے اوپر چھری چلائی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا تقوی اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کل والی دوبارہ بات بیان فرمائی کہ اسی طرح ہم نے اس جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، ورنہ تم اس کو قابو کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جانوروں کو، بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر دیتے۔ ان کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تاکہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نے تمہاری رہنمائی کی، تمہاری ہدایت کی، کس طرح کے اللہ رب العزت کا نام بلند کیا جائے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے چھری چلاتے وقت اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اسی سے اللہ رب العزت کے نام کی بلندی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو ایسے نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت دور کرے گا کافروں کو مومنین سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے تو کافر بڑا پریشان کیا کرتے تھے۔ چند صحابہ اکرام ایمان لائے تھے، زیادہ تعداد نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کہتے کہ ہمیں اجازت مل جائے، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں، جتنی طاقت ان کے ساتھ لڑیں،
ہمیں کافی پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہا کرتے تھے، بار بار کہتے کہ صبر کرو، اللہ رب العزت بڑا بدلہ دے گا۔ اور کئی صحابہ اکرام اس کمزوری کی حالت میں شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاد کا حکم نہیں تھا، قتال کا حکم نہیں تھا، صبر کرنے کا حکم چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، مکے سے ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے وقت کہا تھا کہ آپ لوگ نبی کو رہنے نہیں دے رہے، اب تم بھی خوشی کے ساتھ نہیں رہو گے، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اور پھر یہی ہوا، مکے کے مدینے میں چند سال کے بعد اللہ رب العزت نے مکے کو فتح کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کی نیت سے مکے میں آئے تھے، کافروں نے نہیں آنے دیا، سخت معاہدے رکھ دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کیے۔ صحابہ اکرام ناراض بھی ہوئے، غصے کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں آنے کے بعد پلٹ کر نہیں جانا چاہیے، ان کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کے طرف سے حکم نہیں تھا جہاد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کافروں کے ساتھ لڑو، قتال کرو، اس لیے کہ انہوں نے حد سے زیادہ ظلم کر دیا ہے، اور جو اس طرح کیا کرتا ہے اور جو خیانتیں کیا کرتا ہے، ناشکری کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتے۔ ان کافروں کی یہی کیفیت ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس سے پہلے کبھی جہاد کی آیت نہیں آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا اور مکہ بھی فتح ہوا اور دوسرے علاقے بھی فتح ہوئے، جو کافر ظلم کیا کرتے تھے سارے ختم کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں تعداد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے، کافروں کی زیادہ ہے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، اس لیے تمہیں اس معاملے کے اندر پریشان نہیں ہونا، تمہیں جہاد کرنا ہے، اللہ رب العزت خود تمہاری مدد کرے گا۔ یہی ہوا، چند صحابہ اکرام جاتے اور کئی کافروں کو قتل کر کے آتے، کافر دم بھاگ جایا کرتے تھے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتا اس کا خون اور نہیں ان کا گوشت، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا پہنچتا ہے اس کے پاس تقوی کے کس نیت کے ساتھ تم قربانی کیا کرتے ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اس کو جانوروں کو تابع کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ رب العزت کا نام بلند کرو اس پہ کے اوپر جو تمہاری رہنمائی کی اللہ رب العزت نے، جو تمہاری ہدایت کی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العزت دور کرے گا کافروں کو ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ رب العزت ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتے۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جو قتال کیا کرتے ہیں، بے شک ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا، قتال کی اجازت دے دی گئی کافروں کے خلاف کہ بے شک ان لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ جو پڑھا سنا